جیسے پہلے کی بات ہے ہماری امریکیٹ کی تیاری چل رہی تھی اور اس وقت زندگی کے حالات بہت برے تھے. ایک تو دن رات کام، اوپر سے ہی معذوری کا ٹینشن. اس وقت ہوا کچھ یوں تھا کہ میرا پاؤں میں جو ایکلیس ٹینڈن ہے وہ سٹیپ ہو گیا تھا. میرا پاؤں گراؤنڈ تک پہنچ نہیں پاتا تھا. میں بس اتنا چل لیتا تھا کہ کام چل جاتا تھا. باقی حالات بہت زیادہ حرام تھے. اور اچانک میرے اندر کا دیندار جاگ گیا اور کہا کہ بھائی مجھے اس سے روزے پر جانا ہے. حالات بھی کچھ ایسے تھے کہ کوئی بھی میرا دوست کوئی بھی اس وقت فری نہیں تھا اور ہمارا گروپ پورا بزی تھا. تو مجبوراً میں ایک ایسے گروپ کے ساتھ گیا جو کہ جس میں زیادہ بزرگ لوگ تھے اور عام لوگ تھے کالونی کے. لیکن ہوتا کچھ وہ ہے کہ بزرگ لوگوں کو ہوتی ہے مشورے دینے کی عادت. انہیں ہوتی ہے یہ عادت کہ وہ آپ کو اپنے مختلف قسم کی کہانیاں سنائے اور آپ کو مختلف قسم کے مشورے دیں اور انہیں آپ روک بھی نہیں سکتے. اب انہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ اپنی دکان چلائے، آپ جو ہے ریلیشن شپ کنسلٹنٹ کیوں بن رہے ہیں. اب انہیں کون بتائے کہ آپ اپنا رکشہ چلائے، جناب آرتھوپیڈک سرجن کیوں بن رہے ہیں. بھئی انہیں کون بتائے کہ بھئی آپ اپنے کام سے کام رکھ کے کام ایکسپرٹس کو کرنے دیں. لیکن نہیں، ان کے پاس ایک آرگومنٹ ہوتا ہے کہ جناب پچھلے سال میرا پاؤں ٹوٹ گیا تھا، اس لیے تمام ہڈیوں کی بیماریوں کا علاج میں کروں گا. اور یہی ان کا سب سے اسٹرانگ آرگومنٹ ہوتا ہے کہ بھئی میرا ایکسپیرینس ہر چیز کا علاج ہے. اس پر کبھی بات میں بات ہوگی that experience is not equivalent to the expertise. لیکن میرے ساتھ اس سے روزے میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، ایک بہت بڑا ایموشنل ایکسیڈنٹ ہوا. ایک حضرت نے مجھے اتنا ڈی موٹیویٹ کیا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. میں بس سن رہ گیا. مجھے لگا کہ بس میں ہر طرح سے ناکام ہو چکا ہوں. اس اثر کی وجہ سے میں ایک ہفتہ بیڈ پر پڑا رہا، نہ کتاب اٹھایا نہ باہر گیا، اور بس ذہن پر معذوری چھائی رہی اور ذہن میں یہ خیال چھایا رہا کہ شاید اب میں کبھی دنیا سے لڑ نہیں پاؤں گا، میں کبھی اپنے خواب نہیں پاؤں گا. اسی دوران میں نے تھوڑی سی ہمت کر دی اور باہر نکل آیا. ایک دوست سے واک کر رہا تھا، اویس صاحب سے. ہوتا یوں ہے کہ اویس کو جب میں نے کہا تو اس نے کہ یخشوی درد میں بھی تم نے بغیر مزہ تا سے زیادہ جوڑ شے. دین اس نے ایک کہانی بتائی which is worthless. وہ کہانی کا مجھ پر بہت بڑا اثر ہوا. کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک بوڑھا آدمی ہوا کرتا تھا، اسے ایک جوان لڑکی سے پیار ہو گیا. وہی پیار ہو گیا تو اس نے پیار کا اظہار بھی کیا کہ جناب میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس لڑکی نے مان لیا، لیکن اس نے چند شرائط رکھی. شرائط کون سے؟ شرائط یہ کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے تمام پرانے دوستوں سے تعلق ختم کرے گا اور جوان دوست رکھے گا. دوسرا، وہ ہر رات دیوار پلانگ کر کر آئے گا، دروازے سے گھر نہیں آئے گا. یہ سسٹم چلتا رہا. کئی مہینوں تک ان کی زندگی بڑی خوبصورت جا رہی تھی اور وہ ایک جوان جوڑے کی طرح زندگی گزار رہے تھے. لیکن یہاں پر چیزیں بدل جاتی ہیں. ایک دن اس کے دوست اسے زبردستی روک لیتے ہیں اور اس سے باتیں کرنے لگتے ہیں. جب وہ اپنی کہانی اپنے دوستوں کو سناتا ہے تو اس کے دوست حیران ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ تم تو بوڑھے ہو، تمہاری تو ہڈیاں کام نہیں کر رہی، تم کس طرح یہ کر سکتے ہو، یہ ناممکن ہے. طرح طرح کی باتیں اس سے کرنے لگے. اس رات جب وہ دیوار پلانگ کر گھر آ رہا تھا تو اس کا پیر ٹوٹ گیا، وہ گر گیا. تب اس کی بیوی نے اسے بتایا کہ میں تمہیں ایسی ہی ان سے ملنے سے نہیں روک رہی تھی، کہ جب آپ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، جو زندگی کو دھکا دے رہے ہیں، جن میں مشکل کو ناممکن بنانے کی صلاحیت ہے، نہ کہ ناممکن کو آسان بنانے کی صلاحیت ہے،
تب جلد ہی آپ بھی ان لوگوں کی طرح بن جائیں گے. اویس کی یہ کہانی تھی اور مجھ پر اس نے بہت زیادہ اثر کر دیا کہ ہاں بھائی انسان پر اس کے صحبت کا، اس کی ذہنیت کا اور اس کے ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ آپ تب تک اپنی بڑے خوابوں کو پا نہیں سکتے جب تک آپ اپنی ذہنیت کو، اپنی ماحول کو، اپنی صحبت کو ایسے لوگوں سے نہ بنائیں جو آپ کو بار بار موٹیویٹ کرے، جو آپ کا ساتھ دے، جو آپ کو بڑے خواب دکھائے، جو آپ کو ایک اچھا انسان بنا، نہ کہ وہ جو ہر چیز کو ناممکن سوچے، نہ کہ وہ جو بڑے خواب پانے کی صلاحیت نہ رکھتے ہو. اگر آپ ایسے لوگوں سے ملو جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر آپ اپنی ذہنیت ایسی ہو کہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے، کچھ بھی پانے کے لیے زندگی میں اچھی ذہنیت رکھو، اچھے ماحول میں رہو اور اچھے دوستوں سے وقت کے ساتھ وقت بتاؤ. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.